یہ جی آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ابھی حمزہ شہباز کا کیس لگا ہوا تھا چیف جسٹس پاکستان لاہور ہائی کورٹ، تو وہاں پہ جو ہے نا یہ آج ہی کیس دائر کیا گیا تو آج ہی لگ گیا۔ تو جج صاحب کو یہ ریکویسٹ کی گئی کہ انہوں نے بدنیتی کی بنیاد پہ اجلاس ملتوی کیا ہے 6 تاریخ کا، حالانکہ 6 تاریخ کو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس صاحب نے سپریم کورٹ کے سامنے یہ تسلیم کیا تھا کہ جی 6 تاریخ کو اجلاس ہوگا اور ساری کارروائی ہوگی، لیکن یہ چونکہ بدنیتی پہ آئے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ کو بھی ان کو شکست ہوئی ہے، یہاں بھی ہوگی، تو اس وقت یہ سارے دوست جو ہے لاہور ہائی کورٹ سے باہر نکل رہے ہیں۔ یہ سارے آئے ہوئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں تارن صاحب اور یہ سارے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ اب منڈے کے لیے اس کیس میں ڈیٹ بڑھ گئی ہے، منڈے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ تو منڈے کو ریکارڈ سارا طلب کر لیا گیا ہے، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو بھی طلب کر لیا گیا ہے، سب کو بلا دیے گئے ہیں۔ راجہ خرم صاحب وکٹری کا نشان بنا رہے ہیں تو یہ انشاءاللہ تعالی اس کا بھی یہی رزلٹ ہوگا جو سپریم کورٹ میں رزلٹ آئے ہیں، اسی کے مطابق ہی ہوگا۔ یہ طارق صاحب بھی ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اپنا ڈاکٹر صاحب ادھر 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 ہائے 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 ہائے، آ گیا جی، آ گیا جی، آ گیا جی، آ گیا جی، آ گیا۔ یہ ادھر میڈیا ٹاک بھی ہونے لگی ہے، یہ دیکھیں یہ ادھر میڈیا ٹاک ہونے لگی ہے چھوٹی سی، ٹھیک ہے جی۔ سر جلدی کیجیے، جو یہ پچھلے 6 روز سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی، پاکستان کی سب سے بڑی صوبائی اسمبلی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بابت لیڈر آف اپوزیشن اور جو کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ ہیں چیف منسٹر پنجاب کے آفس کے لیے حمزہ شہباز شریف صاحب نے آج ہائی کورٹ سے رجوع کیا، کیونکہ کل آپ سب کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو تاریخ ساز آرڈر پاس کیا قومی اسمبلی میں جو معاملات ہوئے تھے عدم اعتماد کے حوالے سے، اس کے مطابق آج ہم نے یہاں پہ ریٹ پٹیشن فائل کی جو کہ چیف جسٹس صاحب نے سماعت کی ایڈا وڈا منہ بچے نہیں آ رہے عدالت نے نوٹسز جاری کیے ہیں رسپونڈنٹس کو اور طلب کیا ہے سیکرٹری پنجاب اسمبلی کو ریکارڈ کے ساتھ کہ وہ فرسٹ ورکنگ ڈے، اب کیونکہ پیر ہے، پیر کو انہیں طلب کیا گیا ہے کہ وہ ریکارڈ کے ساتھ آئیں اور جو ریٹ میں چیزیں بیان کی گئی ہیں، جو گراؤنڈز ہیں، ان کا جواب بھی دیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اس کی جو آئندہ سماعت ہے وہ جو پہلا ورکنگ ڈے ہے روز سوموار ہو۔ یہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اس میں ابھی انہوں نے بتا دیا تارڑ صاحب نے کہ منڈے والے دن ہوگی سماعت ہوگی، تو یہ انشاءاللہ تعالی اس میں بھی میں نے بتایا وہی رزلٹ ہوگا جو رزلٹ ہوگا اس میں سپریم کورٹ کا وہی رزلٹ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تھینک یو، قانونی ٹی وی زندہ باد۔ اور ہم یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق کسی بھی ممبر کو اس کے ووٹ کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ منڈے کو ہمیں پوری توقع ہے کہ انشاءاللہ آئین اور قانون کا بول بالا ہوگا اور یہ الیکشن فی الفور منعقد کرنے کے حوالے سے انشاءاللہ کوئی نہ کوئی آگے راہ کھلے گا، کیونکہ یہ 14 کروڑ آبادی کا صوبہ بغیر وزیر اعلیٰ کے آپریٹ کر رہا ہے۔ پہلے بھی کوئی وزیر اعلیٰ نہیں تھا، جو ڈمی بٹھایا ہوا تھا جس کا نام بزدار ہے،
जो अपना तारुफ ये कराता था कि मैं शहबाज शरीफ लगा हुआ हूँ, तो पहले भी वज़ीर आला नहीं था, कोई नई बात नहीं है, अब भी वज़ीर आला नहीं है, मगर इस खला को पुर करने की फौरी तौर पे ज़रूरत है। आज जो आईनी तकाजा है, आज जो नोटिस जारी किए गए हैं परवेज इलाही साहब को, डिप्टी स्पीकर साहब को, चीफ सेक्रेटरी पंजाब को, आईजी को, अब ये और सेक्रेटरी असेंबली को तो ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है, तो ये जो गैर आईनी और गैर कानूनी हथकंडे हैं इनका डट के कानूनी तौर पे मुकाबला करेंगे। हम पुरअमन लोग हैं, हमने गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से डंडा बरदार फोर्स नहीं मंगवाई, ना हम बाहर गए उनका मुकाबला करने के लिए। हम ये चाहते हैं कि पुरअमन तरीके से ये इलेक्शन करवाया जाए, क्योंकि जो इलेक्शन जीत रहा होता है वो पोलिंग वाले दिन झगड़ा नहीं करता, झगड़ा वो करता है जो इलेक्शन हार रहा होता है। तो इसलिए मेरी इस्तदा है कि आइन और कानून के मुताबिक फिलफौर इस इलेक्शन का इनकाद हो और ये जो आइनी बहरान पंजाब के अंदर है ये ख़त्म किया जाए, और अराकीन की तादाद हमने शो की है, उनको असेंबली तक फ्री एक्सेस, वोट कास्ट करने का हक और उनके वोट को काउंट किया जाए, और इसमें किसी किस्म की कोई सस्पेंशन ना की जाए। तो इंशाल्लाह मंडे वाले दिन अब दोबारा ये समाअत होगी और उसके बाद फिर इंशाल्लाह जैसे जैसे मामला आगे चलते हैं आपको आगाह करेंगे।